بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی کوئی سورہ مبارکہ سکھلاتے ہوں، اور استخارے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد استخارے کی جو مخصوص اور مسنون دعا ہے اس دعا کو پڑھو۔ ان 2 روایات کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں کہ جن سے استخارے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندیم من استشار او کما قال، کہ جس شخص نے استخارہ نہیں کیا وہ نامراد ہوا، اور جس شخص نے استشارہ یعنی مشورہ طلب نہیں کیا اپنے کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملات میں، تو وہ شخص ناکام ہوا اور اسے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کی بدبختی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی معاملے میں استخارہ نہ کرے۔ استخارے کے حوالے سے چند باتیں ہیں جن کا سمجھنا اور جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں جو زبردستی استخارے کے ساتھ جن کو ملا دیا گیا ہے اور وہ معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں، ان کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی، ان کا ازالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ استخارے کے حوالے سے جو سب سے پہلی یہ غلط فہمی جو معاشرے کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ صرف خاص اور بہت اہم معاملات میں، جیسے نکاح کا معاملہ ہو، کوئی کاروبار کا معاملہ ہو، ان معاملات میں کیا جاتا ہے، جبکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی سے متعلقہ کوئی بھی کام، ایون یہاں تک کہ ہم نے کوئی چیز کی خریداری کرنی ہے یا کچھ بھی ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں استخارے کی تلقین ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو غلط فہمی، جو بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ استخارہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا نام نہیں ہے۔ استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے مشاورت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ جو لفظ ہے استخارہ یہ خود بتلا رہا ہے، استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم نے خدا نہ خواستہ استخارے کو کا یہ ایک تاثر معاشرے میں پیش کر دیا گیا ہے بدقسمتی سے، کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ استخارہ خدا نہ خواستہ کوئی غیب کی خبریں معلوم کرنے کا نام ہے، جیسے میں فلاں کام کروں کہ نہ کروں۔ اس چیز کا نام استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ تو اس چیز کا نام ہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں اس میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے اس کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل حال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہا ہوں۔ تیسری غلط فہمی جو معاشرے میں رائج ہے استخارہ کے حوالے سے، وہ یہ کہ استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری ہے۔ حالانکہ استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری ہے، اس کے متعلق احادیث میں ہمیں کہیں بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ملتی ہے۔ ہاں بس اتنی احتیاط ضروری ہے کہ جو 2 رکعت نماز نفل ہم نے پڑھنی ہے وہ ایسے وقت میں نہ پڑھی جائے جو مکروہ وقت ہو۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو استخارہ کیا جا سکتا ہے، سونے کی پابندی اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر جو غلط فہمی استخارہ کے حوالے سے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ کہ استخارہ کے بعد کسی خواب کا آنا ضروری ہے، یا کوئی بزرگ آئیں گے خواب میں، وہ آ کر بتلائیں گے، یا پھر کوئی سبز رنگ یا سفید رنگ یا اس طرح کا کوئی بھی رنگ نظر آ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے زبردستی استخارے کے ساتھ نتھی کر دی ہوئی ہیں، جبکہ شریعت کے اندر اس جو احادیث سے جو استخارہ ہمیں معلوم ہوتا ہے اس میں اس قسم کی کوئی پابندی ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ استخارہ اپنے کسی بھی معاملات کے اندر، جائز معاملات کے اندر، یہ ایک مسنون عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استخارہ تعلیم فرمایا ہے، اور استخارے کی جو دعا ہے وہ بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر دعا
نہ مل رہی ہو تو آج کل تو انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آپ نیٹ کے اوپر استخارہ لکھیں گوگل پہ اور اس میں امیجز میں جائیں تو وہاں پر استخارے کی جو دعا ہے وہ پرنٹڈ آپ کو مل جاتی ہے. نہیں تو نماز کی کتابوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کتابچے ملتے ہیں ان میں بھی استخارے کی دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو بہرحال اس تمام کی تمام گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے اور اپنے تمام معاملات میں ہمیں استخارے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں ایک جو اہم بات میں جس کا بیان کرنا اور ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ بسا اوقات انسان کے سامنے ایک معاملہ ایسا آ گیا کہ جس میں ہمیں فی الفور فیصلہ کرنا ہے. ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جائیں وضو کریں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد پھر استخارے کی دعا پڑھیں. ابھی یس اور نو میں فیصلہ کرنا ہے، ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہاں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم کردہ بیان فرمودہ دعا موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس موقع پہ پھر مختصر سا استخارہ کر لینا چاہیے. درود شریف پڑھ کر اللہم خر لی واختر لی یہ دعا پڑھ لی جائے تو یہ بھی استخارے کی دعا ہے. اور استخارے کا جو مقصد ہے بنیادی اہم کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں شامل حال کرنا، وہ اس مختصر دعا پڑھنے سے بھی پورا ہو جاتا ہے. غرض ہے کہ آئندہ سے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوں یا ہم کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہوں، یہاں تک کہ ہمیں کوئی چیز خریدنے کے لیے جانا ہے تو اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ استخارے کی جو مختصر والی دعا ہے اس کو یاد کر لیا جائے اور اپنے تمام کے تمام معاملات میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. سنت پر عمل کرنے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اور ہمارے کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شامل حال ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں شامل حال کرنے کا علیحدہ ہی اجر ملے گا اور برکت بھی اس کے اندر ہوگی. آخر میں ایک جو بڑی اہم گزارش ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو استخارہ میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جب آپ ان کے الفاظ پڑھیں گے استخارے کی دعا کے تو اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس میں یہ دعا میں تلقین کی جا رہی ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کے علم میں اگر فلاں کام میری بہتری ہے فلاں کام میں تو اس کو میرے حق میں مقدر کر دیجئے اور فلاں کام اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے. تو اس میں جس طرف طبیعت مائل ہو جائے وہ کام ہمیں استخارے کی دعا کرنے کے بعد پڑھنے کے استخارہ کرنے کے بعد وہ عمل ہمیں کر لینا چاہیے. اب یہاں پر جو ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم فرض کریں کہ ہم کسی کام میں ہم نے استخارہ کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کام کا آغاز کر دیا تو بظاہر وہ کام ہمارے لیے بہتر نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ ہم استخارہ کر چکے ہوئے ہیں تو اس میں اس بات کو ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر وہ کام ہمیں بہتر کیوں ہی نہ نظر آ رہا ہو یا اس میں بظاہر کوئی نقصان ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن چونکہ استخارہ کر کے ہم ایک سنت کے اوپر عمل کر چکے ہیں تو اس کے انجام کی طرف ہمیں نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس کے انجام میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتری ہی بہتری ہوگی اور خیر ہی خیر کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.